رکھ وہ خدا، اس خدا کا میں تمہیں وسیلہ دیتا ہوں جس خدا نے سمندر پھاڑ کر ہمیں زندہ سلامت پہنچایا اور فرعون کو ہلاک کیا، اس خدا کا وسیلہ دیتا ہوں کہ جس نے آج ہمیں عزت و عافیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دیا تھا، میں اس خدا کا وسیلہ دے کر تجھے پوچھتا ہوں کہ جس نے تورات آسمانوں سے اتاری ہے، ہماری زندگی کا منشور بنایا، تجھے اس کا وسیلہ دے کے پوچھتا ہوں کہ بتا میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ اس لونڈی نے، اس عورت نے دل میں سوچا کہ آج اگر میں نے ہاں کر دیا کہ کیا تو پھر کوئی چھوٹ نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر پہ میں تہمت لگاؤں گی، اور آج کی شرمندگی بہتر ہے کہ میں کسی اپنے اللہ کے رسول کو اذیت دوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ سب جھوٹ ہے، مجھے قارون نے کہا تھا کہ 1000 دینار دوں گا، میں اس کے بدلے میں تم پہ تہمت لگاؤں، یہ جھوٹ کہتے ہیں، آپ نے میرے سے ایسا کوئی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، بس یہ کہنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، زاروں قطار رونے لگے، سجدے میں گر گئے، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، یہ دیکھ، یہ قارون نے دیکھ آج میرے ساتھ کیا کیا ہے، اگر میں تیرا رسول ہوں، اگر میں تیرا رسول ہوں تو اس قارون کے اوپر میری وجہ سے اس کے اوپر غضب نازل کر۔ یہ بات کہی، جیسے یہ بات کہی اللہ کی وحی آ گئی، اے موسیٰ اس زمین کو میں نے تیرے قبضے میں دے دیا ہے، اس زمین کو آج تو جو حکم دے گا یہ زمین تیری اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ نے سر اٹھایا اور زمین سے کہا زمین اس قارون کو پکڑ لے، اس قارون کو پکڑ لے۔ روایات میں آتا ہے کہ زمین نے ان کو گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ نے کہا اے قارون کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، اگر جو اس کے ساتھ جانا چاہتے اس کے ساتھ رہیں، جو میرے ساتھ آنے چاہتے میرے ساتھ آ جائیں۔ لکھا کہ 2 آدمی قارون کے ساتھ کھڑے رہے، باقی سارے کے سارے موسیٰ کے ساتھ آ گئے۔ اب اللہ کے اس رسول نے کہا اے زمین پکڑ لے اس کو، ان کو گھٹنوں تک پکڑ لیا، وہ آہوزاری کرنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا زمین کو کہا پکڑ لے ان کو، اسے پہلے ٹخنوں تک پکڑا، پھر گھٹنے تک پکڑ لیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پکڑ لے ان کو گرد سینوں تک پکڑ لیا، پھر فرمایا کہ پکڑ لے ان کو گردنوں تک پکڑ لیا، یہاں تک وہ آہوزاری کرتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ قارون اپنے صلہ رحمی رشتہ داری کے حوالے دیتا رہا، آہوزاری کرتا رہا، روتا رہا، معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اتنے غضبناک تھے، اس کی کوئی بات سننے کے تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا زمین کو کہا اس کو نگل جا، زمین نے اس کو نگل لیا اور زمین اوپر سے بند ہو گئی، زمین بند ہو گئی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے غرق ہوتا چلا جا رہا ہے، روزانہ ایک آدمی کے قد کے برابر وہ زمین میں دھستا ہے، ایک آدمی کے قد کے برابر زمین میں دھستا ہے، یہاں تک کہ دھستا چلا جائے گا۔ فرمایا کہ زمین اتنی گہری ہے اللہ کی کہ قیامت آنے سے پہلے وہ زمین کی تہ تک نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور اللہ کے سامنے وہ مجرم بن کے پیش ہوگا۔ جب یہ بات ہوئی، اب دیکھو رب کریم کی رحمت، اللہ تبارک و تعالی فرمایا اے موسیٰ اس قارون نے تجھے 70 مرتبہ پکارا، 70 مرتبہ تجھے فریاد کی، 70 مرتبہ تجھے کہا کہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ قسم ہے میری عزت و جلال کی، میری عزت و جلال کی قسم، میری ذات کی قسم ہے، اگر قارون ایک مرتبہ مجھے پکار لیتا تو میں اسی وقت اس کی مدد کر دیتا، لیکن اسے 70 مرتبہ تجھے پکارا، مجھے نہیں پکارا۔ ظاہر انسان، کمزور انسان سامنے والے ظالم کو پکارتا ہے معاف کر دو، معاف کر دو، لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، اگر کبھی ظالم کا ہاتھ پڑے مظلوم پر، مظلوم اس ظالم سے فریاد کر رہے ہیں نا میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے معاف نہیں، اس کے بجائے خدا کو پکارو، خدا کو پکارو، خدا پھر کیسے مدد کرے گا، اس ظالم کو تہس نہس کر دے گا، فنا کر دے گا۔ لیکن آج بندہ کمزور ہے، بندہ سامنے والے کو پکارتا رہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دے، بھائی میرے چھوٹے بچے، بھائی میرے بچے یتیم ہے، بھائی نہ بس کر، ایسے کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس اللہ کی اس منشا نے بتا دیا کہ ایسے موقع پہ تم مجھے پکارو، جب مجھے پکارو گے تو فرمایا کہ بس میں مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ کہا کہ موسیٰ تیرا دل بڑا سخت ہے، تو یہ 70 مرتبہ قارون پکارتا رہا، تو نے اس کی پکار کو سنا نہیں، میرے عزت و جلال کی قسم ہے اگر ایک مرتبہ قارون مجھے پکار لیتا تو میں اس کی مدد نصرت کر کے اس کو آزاد کر دیتا۔ اور اس کے بعد کیا کہا کہ موسیٰ آج کے بعد میں نے طے کر لیا ہے اب میں زمین کو کسی دوسرے کے قبضے میں کبھی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے مخلوق کے قبضے میں زمین دی، لیکن مخلوق کا ظرف وہ نہیں ہوتا جو خالق کا ہے۔ میں تیرے قبضے میں زمین دی، وہ آہوزاری کرتا رہا لیکن تو نے اس کو معاف نہیں کیا۔ دیکھو رب کریم کی رحمانیت دیکھو، وہ پھر بھی اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔
تو دیکھو یہ قارون تھا جس کے مال نے اس کو تکبر میں ایسا مبتلا کیا ہے، ایسا مبتلا کیا کہ پیغمبر کے سامنے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کے لیے تیار ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ اب جب یہ نظارہ ہوا تو بنی اسرائیل آپس میں کیا باتیں کرنے لگے کہ اوہو دیکھا موسیٰ نے اس کا مال ہتھیانے کے لیے، اس کے خزانے ہتھیانے کے لیے اس کو زمین میں غرق کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل بھی تو بڑے ٹیڑے ہیں، جگہ جگہ پیغمبر کو تنگ کر رہے ہیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پہنچی تو فوراً رب ذوالجلال سے دعا کیا، رب ذوالجلال آج یہ مجھ پر یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ میں نے اس کو اس لیے غرق کیا ہے تاکہ اس کے خزانے میں ہتھیا لوں، یا اللہ مجھے اس کے خزانوں کی بھی ضرورت نہیں، اس کے خزانے بھی اس کے ساتھ زمین میں دفن کر دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خزانے میں زمین میں دفن کر دے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہم نے قارون کو اور اس کے خزانوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت نہ لگے۔ تو آج اس کے خزانے، یہ وہ خزانہ ہے قارون کا جس کی تلاش آج ساری مغربی دنیا کر رہی ہے۔ مصر کے اندر بڑی بڑی ٹیمیں اس پہ کام کرتی ہیں، قارون کا خزانہ کہاں ہے، قارون کا خزانہ کہاں ہے، لیکن لوگ قارون کے خزانے کی تلاش میں ہیں، لیکن وہ خزانے عطا کرنے والے کی تلاش میں نہیں ہیں۔ اس رب کو ڈھونڈ لو جس رب نے سارے خزانے پیدا کیے ہیں، جس نے زمین کی وسعتیں پیدا کی ہیں، جس زمین کے ظرف پیدا کیے ہیں، اس خدا کے سامنے سجدہ کر اس کو پالو، سارے کے سارے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے تکبر سے محفوظ فرمائے۔ یہی مال ہے، مال خیر کے اندر خرچ ہوگا تو یہ مال آپ کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ جو دوڑنے والے جراثیم دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ بظاہر پانی میں جراثیم نظر نہیں آتے، تو وہ اللہ جو ہے وہ کشف کی آنکھ سے جو ہے وہ گناہ دکھا نہیں سکتا پانی میں، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی یہ بات کہنا تو موزی کا خیز ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ آ جائیں تو انجینئر کا فارمولہ نہیں پڑھ سکتے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو آئنسٹائن آ جائے تو قرآن کی ایک آیت تلاوت نہیں کر سکتا، ایک حدیث کی تلاوت نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب آئنسٹائن کی جو سائنسی تحقیقات جو چیلنج ہوگی اس کی تحقیقات کا آپ انکار کر دیں گے، اس لیے کہ فیلڈ اپنی اپنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی فیلڈ علم و معرفت ہے، وہ علم و معرفت کا شاہ سوار ہے۔ آئنسٹائن کی اپنی فیلڈ ہے سائنسی تحقیقات، وہ اس کی فیلڈ ہے، اور اپنی اپنی فیلڈ کے اندر جو ماہر ہوتا ہے اس کی مہارت کو ماننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے اور پھر اللہ کا ستارہ عیوب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو وہ نام نیا اسکالر سمجھ رہا ہے تو پھر چور کو چوری پر ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے، زانی زنا کے سنسار کیوں ہوتا ہے، قاتل کیوں پکڑا جاتا ہے، تو اللہ نے سب کے پردے کیوں نہیں رکھے، زانی زنا کرتا کیوں پکڑا گیا، وہ اللہ نے پردہ اٹھایا تو پکڑا گیا نا، چور چوری کی پکڑا گیا، اس کا اللہ نے پردہ اٹھایا تو پکڑا گیا، اور تہمت لگانے والے جس تہمت لگاتا اللہ نے اس کو واشکاف کیا تو پکڑا گیا، تو اللہ نے پردے کیوں اٹھا دیے، تو پھر تو یہ حدود قصاص کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زبردست لاجک۔ وہی نا، تو آپ زانی اور زانی پر کیسے، اور جی وہ زانی یہ اللہ نے کیسے پردہ اٹھا دیا، اللہ سے ستارہ عیوب تھا، اس کے زنا کو کیسے ظاہر کر دیا اللہ نے، تو پھر تو آپ یہ کہیں گے یہ اعتراض تو اللہ پہ جاتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ زانی کو سنسار کرو، اللہ نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹو، اللہ، تو اس کا مطلب اللہ ظاہر کرتا ہے، تو ظاہر کرنا اور چھپانا یہ دونوں اللہ کے وصف ہیں۔ اللہ کا نام ظاہر بھی ہے، اللہ کا نام باطن بھی ہے، کسی پر ستاری کا پردہ تانتا ہے، کسی پر نہیں تانتا، یہ تو اس کی مشیت اور مرضی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ کشف کی آنکھ دے دی کہ وہ جو اس کے اندر گناہ دکھا دیے، اور یہ گناہ دکھانا اس میں تو نبی کی بات کی تصدیق ہے بھائی، اس لیے کہ نبی ترمذی کی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جب وضو انسان کرتا ہے تو وضو سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، کانوں کا مسح کا، تو نبی نے ترمذی کی حدیث پہ خود فرمایا کہ وضو جب کرتا ہے وضو کرنے والا تو اس کے گناہ وضو کے اندر دھلتے ہیں، جھڑتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو جھڑتے ہوئے نظر آنا یہ تو نبی کی بات کی تصدیق ہے، تو آپ مصدق کا انکار کر کے اس کا مطلب آپ مصدق کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ جو چیز تصدیق کرنے والی ہو اس تصدیق کرنے والے کا آپ انکار کریں گے تو کس کی انکار ہوگا، جس کی تصدیق کی گئی۔ جیسے نبی کے قرآن کا انکار کرنے والے وہ تورات انجیل کے بھی منکر ہیں، کیونکہ قرآن تو ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو مصدق کی تصدیق اصل میں مصدق کی تصدیق ہوتی ہے۔ تو اگر امام اعظم ابو حنیفہ ڈیٹیکٹو کر کے چیزیں بتا رہے کہ دیکھو میں گناہ جھڑتے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے کشف کے نور میں دکھایا ہے،
تو آپ کیا ماشاءاللہ دیکھو نبی کی حدیث صحیح ہو گئی، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا، جیسے نبی نے فرمایا تھا کہ بھی میری امت میں یہ شخص جو ہے وہ شداد کی جنت دیکھے گا۔ اب اگر کوئی جنت نہ دیکھتا تو نبی کی بات کی تصدیق تو نہ ہوتی نا، لیکن ایک صحابی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے وہ جنت دکھا دی، عراق کے قریب ہے وہ جنت، اور وہ جا کے دیکھی تو تصدیق کس کی ہوئی؟ نبی کی بات کی تصدیق ہوئی۔ آپ کا نبی سچ ثابت ہوا، ان کی صادق ہونا ثابت ہوا، تو امام اعظم کو اگر یہ کشف اللہ نے دیا، اس سے تو نبی کی تصدیق ہو گئی کہ نبی نے جو ترمذی کی حدیث میں فرمایا وہ صحیح فرمایا کہ واقعی امام اعظم نے دیکھا۔ ٹھیک، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فارمولہ جو ہے ابو حنیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو میں نے بتایا تو آئنسٹائن جو ہے وہ تو قرآن کی حکایت تلاوت نہیں کر سکے گا، وہ حدیث تلاوت نہیں کر سکتا، بلکہ وہ نام نہاد جو انجیل قسم کا اسکالر ہے، تو میں جو وہ اس کو کہتا ہوں کہ بخاری شریف کا ایک پارہ بغیر اعراب رکھے لگے ہوئے حدیث تلاوت کر کے دکھا دے، وہ ایک پارہ بخاری شریف کا بغیر اعراب لگے تلاوت نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ فیلڈ اپنی اپنی ہے، ان کی انجینئرنگ کی فیلڈ ہے، ان کی علم و مال کی فیلڈ ہے، وہ فلاں کی قانون کی فیلڈ ہے، اپنی اپنی فیلڈ کے اندر مہارت کا اعتراف تو خود نبی نے کیا۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھا کہ وہ جو نخل یعنی کھجور کے درختوں میں کچھ پیوند کاری کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ پیوند کاری کیوں کر رہے ہو؟ تعبیر النخل، یہ تعبیر النخل کیوں کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم تعبیر نخل کرتے ہیں تو زیادہ پھل آتا ہے، کھجوریں زیادہ اگتی ہیں۔ آپ فرمایا کہ یہ خام خواہ اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ کی مشیت جتنا رزق آئے گا آئے گا، چھوڑو یہ کیوں کرتے ہو یہ جزیات۔ آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ نے یہ کہا کہ نبی نے پسند نہیں کیا، چھوڑ دیا، تو تعبیر نخل نہیں کی، اس سال کھجوریں کم ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا، کھجوریں کم کیوں ہوئی؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمیشہ تعبیر نخل کرتے ہیں، اس طرح پیوند کاری کی نہیں کیونکہ آپ نے منع فرما دیا تو اس لیے ہمارا پھل کم ہوا، ورنہ پھل اس سے زیادہ ہوتا۔ اس پر نبی نے کیا فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، فرمایا کہ تم دنیا کی امور مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لہذا دنیا کے معاملات جیسے جانتے ویسے کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی نے ان کی مہارت کو مان لیا کہ یہ زراعت کرنے والے، یہ کاشتکار صحابہ یہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، لہذا وہ جانتے تعبیر نخل کرنے سے پھل کیسے بڑھتا ہے۔ میری فیلڈ تو دین اور وحی ہے، میری وہ فیلڈ نہیں ہے۔ آپ خود انتم عالم بامور، عالم کا لفظ استعمال فرمایا کہ تم دنیا کے معاملوں کو زیادہ جانتے ہو، لہذا تعبیر نخل کی اجازت دے دی، صحابہ نے تعبیر نخل کیا، پھل زیادہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی نے خود مان لیا کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس کے اندر با کمال۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ علم و معرفت کے میدان کا شاہ سوار ہے، اس علم و معرفت میں کامیاب۔ اب آپ یہ کہیں کہ امام اعظم آ جائے تو یہ انجینئرنگ کا فارمولہ نہیں پڑھ سکتا جب تک میں نہ پڑھاؤں، یہ انسٹرومنٹ نہیں استعمال کر سکتے ڈیوائس جب تک میں نہ بتاؤں، تو پھر آپ آئنسٹائن بھی آ جائے، نیوٹن بھی آ جائے، آپ کے سارے سائنٹسٹ بھی آ جائیں، تو پھر وہ قرآن کی آیت اور نبی کے حدیث تلاوت نہیں کر سکتے، وہ جو فقہ کے جزیات کے کتاب کی تلاوت نہیں کر سکتے، تو کیا مطلب آپ کی سائنسی تحقیق ان کی چیلنج ہوگی؟ اور یہاں تو نبی خود فرما رہے ہیں کہ یہ تعبیر نخل کے معاملے تم ہی جانتے ہو، مجھے خبر نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے میں کہوں ان کی بے ادبی کو، اس نام یاد انجینئر اسکالر کی بے ادبی پر میں کہوں کہ نبی بھی آ جائیں تو نبی بھی آپ کا فارمولہ نہیں پڑھ سکیں گے، تو خدا نہ خواستہ آپ نبی کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ جس انجینئر فارمولے کی بات کر رہے ہیں نبی کے سامنے لکھ کے بتائیں، نبی پڑھ لے گا؟ نبی تو اپنے زمانے میں عبرانی زبان نہیں پڑھ سکے، عبرانی زبان نبی نے زید بن ثابت کو کہا عبرانی زبان سیکھو، سریانی زبان سیکھو، جو خطوط آتے ہیں میرے پاس سلاطین کے وہ مجھے پڑھ کے ترجمہ بتاؤ، تو نبی تو وہ نہیں پڑھ سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی پھر وہ وحی کے ذریعے غیب کی جو باتیں نبی بتاتے ہیں وہ آپ کے نزدیک پھر ناقابل اعتبار ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا۔ اس کا مطلب نبی کی وہ اپنی فیلڈ ہے، نبی وحی کے ذریعے سے وہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب آپ کہ نہیں جی یار کیا بتا رہے ہیں، میں ان کے سامنے فارمولہ رکھ دوں، نبی پڑھ نہیں سکیں گے، بلکہ حدیثوں ثابت ہوا کہ نبی نے سریانی عبرانی زبان نہیں پڑھ سکتے، ایون عربی لکھی نہیں پڑھ سکتے تھے، اس قدر امی تھے۔ تو آپ نعوذ باللہ نبی کی شان کو چیلنج کریں گے؟ پھر معلوم ہے کہ نہ پڑھ سکنے کے باوجود نبی غیب کی وہ خبریں ہمیں سنا رہے ہیں کہ جس کا تصور نہیں ہے۔
بالکل اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ اگر آپ کا انجینئر کا فارمولا نہ بھی پڑھ سکیں پھر بھی علم و معرفت کے وہ اسرار کھول رہے ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا اگر جو پانی کے اندر دیکھ لیتے ہیں یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی اپنے میدان میں انتہائی ترقی کی علامت ہے. اور پھر دوسری بات یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں کی بات گھڑ لی, یہ تو بڑے بڑے لوگوں نے, علامہ شارانی جیسا آدمی ہے وہ المیزان الکبریٰ کے اندر یہ واقعہ خود نقل کر رہا ہے. تو اگر کسی کو اعتراض ہے تو علامہ شارانی پہ اعتراض کرے, اتنا مائی کا لال ہے تو وہ میرے اور آپ پہ اعتراض, ہم تو اس کو نقل کر رہے ہیں. اس کا میں جھوٹ خدا نہ خواستہ علامہ شارانی نے بولا جو حنبلی فقہ کا بہت بڑا امام ہے. اس لیے یہ بے ادب لوگ ہیں, ان کو ادب نہیں ہے اور ادب کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور یاد رکھو جہاں ادب نہ ہو وہاں علم نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ عربی کا ایک اصول مقولہ ہے کہ العلم شجر الادب شجر الادب شجر والعلم ثمر. ادب درخت ہے اور علم اس کا پھل ہے. فإن لم يكن شجر فليس له ثمر. اگر جو درخت نہ ہو تو پھل نہیں ہوتا. جہاں آپ بے ادبی دیکھیں اس کے کلام میں, اس کی بات میں, اس کے انداز میں, جہاں آپ کو بے ادبی نظر آئے آپ سمجھیں یہاں علم نہیں ہے, یہاں جہالت ہے جو علم کے پردے میں لپیٹ کے آپ کو دی جا رہی ہے. تو اس سے آپ بچ جائیں, اس سے آپ بچ جائیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ پر یہ اعتراض کرنا اور یہ کہنا وہ آج ہمارا فارمولہ نہیں پڑھ سکتے اور یہ نہیں کر سکتے اور پھر اللہ 17 ایوب ہے تو اللہ 17 ایوب ہے تو پھر یہ دنیا کے اندر لوگوں کے پول کیوں کھلتے ہیں؟ سبحان اللہ. دنیا میں کتنوں کے پول کھلتے ہیں, کتنوں کے راز. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا روز قیامت میں ایک بندے کو پردے میں کر کے کہا کہ دیکھو دنیا میں نے تیرے گناہوں کو ڈھانپا, ابھی بھی ڈھانپتا ہوں. تو اللہ کو پردہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا مطلب اللہ کسی کو پردہ دیتا ہے, کسی کو نہیں دیتا. تو مجھے اور آپ کی طرف سے گناہوں پہ پردہ دے دیا, ہمیں نہیں پتا چل رہا وضو میں کیا گناہ گر رہے ہیں, امام اعظم پر کھول دیا تاکہ اپنے نبی کی تصدیق ہو جائے. اور یہ بڑی نکتے کی بات علماء نے لکھی ہے, یہ پلے باندھیں کہ امت محمدیہ میں اولیاء کاملین کی کرامات, ان کی کشوف, ان کے الہامات جو ہیں یہ اصل میں سب نبی کی معجزات کی تصدیق ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے آج نبی کے معجزے نہیں دیکھے, آج نبی کے معجزے ہم نے نہیں دیکھے, لیکن آج ولی کی کرامت جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ جیسے ولی کے ہاتھ میں کرامت ظاہر ہو گئی گویا کہ خرق عادت ایک چیز ظاہر ہو گئی, تو اس کا مطلب نبی کے ہاتھ میں معجزے ظاہر ہونے والے سچے تھے. یہ تصدیق ہے. کیونکہ یاد رکھیں ایک ہوتا عادت, ایک ہے خرق عادت. عادت تو جو عام عادت کے مطابق ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے. ایک ہے خرق عادت, بغیر باپ کے بیٹا ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کی ہو گئی, یہ خرق عادت. اور یہ تو اللہ کی مشیت ہے. دیکھو مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا دے دیا, بیٹا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو ام المومنین اور جس کا شوہر کون ہے؟ نبی کریم افضل الانبیاء, وہ ان کا نبی شوہر ہے جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل. ان کے ملاپ کے ساتھ ایک بیٹی بھی نہیں ہوئی. اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ نعوذ باللہ, یہ نبی کے اندر کوئی نقص کی بات نہیں, یہ اس کی مشیت, اس کی اذن کے تحت ہے. اس کے اذن کا سایہ تھا تو بغیر باپ کے بیٹا ہو گیا, اور اذن کا سایہ نہیں تھا تو اتنے کامل اور افضل شوہر کے ہونے کے باوجود بیٹی بھی نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خرق عادت جو چیز ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جو ظاہر کرتے ہیں یہ اصل میں نبیوں کے جو معجزات ہیں ان کی تصدیقیں ہوتی ہیں. لہذا یہ بے ادبی کرنا اور یہ کیسے ہو گیا, یہ خود بنا لیا, یہ من گھڑت کہانیاں بنا لی, کہانیاں. اور یاد رکھو یہ کہانیاں کہہ کے مذاق اڑانا آپ کا, اصل میں قرآن خود کہانیاں ہیں. خود قرآن نے کہا اور حدیثوں میں کہانیاں ہیں. قرآن نے خود سورہ یوسف میں کہا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, کہ قرآن کی یہ قصے ہیں انبیاء کے اور لوگوں کے قوموں کے جو قصے ہیں ان قصے کہانیوں کے اندر عقل والوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں. اللہ اکبر. اولی الالباب کہا, عقل والوں کے لیے, کسی نام نہیں آتے جن اسکالر کے لیے نہیں کہا, یہ عقل والوں کے لیے, بے عقلوں کے لیے نہیں. یہ درس عبرت ہے کہانیاں. کیونکہ دیکھو کہانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ کہانی کہ جو کسی مفید نتیجے پر مشتمل ہو, ایک وہ کہانی جو کسی مفید نتیجے پر مشتمل نہ ہو. وہ کہانی